کو اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہے۔ جب یہ ڈھلتی ہوئی چلی جائیں گی تو اعمال صالحہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اب خواہش یہ ہوگی کہ ہم کو جنت میں جانا ہے، تو جب جنت میں جانے کی خواہش ہوگی تو اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیں گے، اعمال اچھے کرنا شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیے یہ جشن غوث الورا کانفرنس سے یہ پیغام میں دے رہا ہوں کہ اچھے اعمال جب ہونا شروع ہو جائیں گے، نیک اعمال کرنا شروع کر دو گے، تو آپ کی اولاد جو ہے آپ کو دیکھ کر کے آپ کے پیچھے چلے گی کہ میرا باپ نمازی ہے، ہم کو بھی نماز پڑھنا ہے، میرا باپ زکات دینے والوں میں سے ہے، ہم کو بھی زکات دینی ہے، میرا باپ اعمال صالحہ کرتا رہا، ہم کو بھی اعمال صالحہ کرنا ہے، میرا باپ غریبوں کی مدد کرتا رہا ہے، ہم کو غریبوں کی مدد کرنا ہے، میرا باپ بیواؤں کا سہارا دیتا رہا ہے، ہمیں بھی بیواؤں کا سہارا دینا ہے، میرا باپ وہ کرتا رہا ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے، ہم کو وہی کرنا ہے جو نبی نے فرما دیا تھا، وہ میرے باپ نے کیا ہے۔ اب جو میرے باپ نے کیا ہے وہی ہم کو کر کے گزرنا ہے، کیونکہ یہ میرے گھر کا ماحول رہا ہے، یہ میرے گھر کا معاشرہ رہا ہے۔ جب تم بے نمازی ہو جاؤ گے، جب تم بدکاری میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو بتائیے تمہاری آنے والی نسلیں کیسے اعمال صالحہ کے قریب جائیں گی، کیسے اچھے کاموں کے قریب جائیں گی؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ کے ذہن کو اس طرح موڑ کر کے لاتا ہوں۔ اب دیکھتے چلیے سرکار غوث اعظم ہے، آپ کے والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگ دوست علیہ رحمہ ہے۔ آپ جنگل کی طرف سیر کے لیے جاتے ہیں، آپ کی عادت تھی کہ آپ نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی نوافل روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ روزے کی حالت میں تھے اور جنگل کی طرف نکل گئے، اور جب وہاں سے جنگل کی طرف پہنچتے ہیں تو وہاں پہ افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ آج پانی سے افطار کیا جائے گا۔ جیسے پانی میں ہاتھ آپ بہاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سیب بہتا ہوا دریا میں چلا آ رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگ دوست علیہ رحمہ نے اس سیب کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسی سیب سے روزہ افطار کیا اور پانی پیا۔ اس کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، لیکن سیب جو میں نے کھایا ہے اس سے اجازت تو لیا نہیں ہے جس کا یہ سیب ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ والوں کو، اب یہ دیکھیے اپنے اسلاف کو کہ ہمارے بزرگوں کا حال کیسا تھا، اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریے کہ اب ہمارا حال کیسا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بغیر اجازت کے میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، ہو سکتا اگر حشر کے میدان میں میری پکڑ ہو گئی اور کہیں اسی سیب کے عوض میں میرے سارے اعمال صالحہ رد نہ کر دیے جائے اور مجھے جہنم کا پروانہ نہ دے دیا جائے، تو سیدنا ابو صالح موسیٰ جو ہے اس دریا کے کنارے چل دیتے ہیں۔ چلتے چلتے اس باغ کے قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک باغ کی ٹہنی جو ہے اسی دریا میں لٹکی ہوئی ہے، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے سوچا ہو نہ ہو اسی باغ کا وہ سیب ہے۔ آپ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگ دوست علیہ رحمہ اس باغ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد جب آپ اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پودوں میں پانی دے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ باغ کا مالک جو ہے وہ کوٹھی میں ہے، وہ ایک محو عبادت ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب سرکار غوث اعظم کے والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، جب ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا، سرکار غوث اعظم کے والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ فرماتے ہیں اے شیخ، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، میں اس کے لیے آپ سے
معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دے۔ وہ شیخ بھی تو اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی نظروں سے جب دیکھا سیدنا ابو صالح موسیٰ کی پیشانی کو تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے کہا کہ اے ابو صالح، میں تجھے معاف کر دوں گا لیکن میرے باغ کی تجھے باغبانی کرنا پڑے گی، میرے باغ کی دیکھا بھالی کرنا پڑے گی، میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی۔ آپ نے 6 سال تک اس باغ کی رکھوالی کیا۔ پھر سرکار ابو صالح موسیٰ پہنچتے ہیں، آپ کہتے ہیں شیخ 6 سال پورے ہو چکے ہیں، آپ نے مجھے معاف کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں معاف تو کر دوں گا لیکن میری ایک شرط اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کون سی شرط ہے؟ ابو صالح موسیٰ نے جب یہ پوچھا کہ آپ کی کون سی شرط ہے، اس شیخ نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے جو ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی، اس سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا۔ ابو صالح موسیٰ نے سوچا کہ اگر نکاح نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، اور جب یہ معاف نہیں کریں گے تو حشر کے میدان میں میری پکڑ ہوگی۔ ابو صالح موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ پھر مجھے معاف کر دیں گے؟ اس شیخ نے کہا کہ ہاں ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ آپ کا عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد جیسے آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں وہی لڑکی جو ہے آ کر کے دروازہ کھولتی ہے۔ آپ کمرے میں داخل ہوئے تو اس لڑکی کو جب دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر آپ واپس اسی شیخ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہنے لگے اے شیخ تم کو لگ رہا دھوکا ہوا ہے، آپ نے جو لڑکی بتایا تھا وہ لڑکی نہیں ہے۔ اس شیخ نے کہا کہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ شیخ تم نے کہا تھا کہ میری لڑکی پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، زبان کی گونگی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، لیکن وہ لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے۔